اس طرح ہے کہ بات اس پر کرنی تھی کہ ہمارا اور آپ کا ایک جو مسلمہ اصول ہے نا، جی آپ کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ اصول اور ہماری کتب میں بھی ہے. آپ کی اصول کافی رجال کشی وغیرہ کے اندر بھی یہ اصول ہے اور ہماری کتب میں، اور یہ اصول ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو ثابت کیا جائے گا، اور کوئی روایات اور احادیث وغیرہ ہیں ان کو قرآن کے سامنے لا کر پرکھا جائے گا. تو اس احادیث کو اصول قرآن کے اگر اوپر کسی اگر چلا حدیث جائے تو جی جی بہت جی جی آسانی ہے. جی 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 آپ کے اوکے سامنے آج ویڈیو نہیں چل رہی، میں آپ کو رجال کشی کے حوالہ اس پر آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ کے سامنے کتاب ہوگی، اس کے اندر امام باقر رحمہ اللہ سے جو نقل کیا گیا ہے نا اصول، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کا قول ہے یہ کہ فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ فَأَعْرِضُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آئے تو اس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر پیش کرو. وہ سنتی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت پر پیش کرو. فما وافق کتاب اللہ و سنتی، جو کتاب اللہ اور سنت کے موافق ہو فخذو بھی، اس کو لے لو. وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تاخذوا به، اور جو کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہو اس کو نہ لو. یہ اب آپ کی کتاب یعنی احتجاج تبرسی وغیرہ کے اندر بھی ہے، یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اس طرح رجال کشی کے اندر بھی ہے. تو یہ اصول آپ کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے. جو حدیث بھی ہوگی اس کو قرآن کے سامنے دیکھا جائے گا، اگر قرآن کے مخالف آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے کہ فخذو بھی وما خالف کتاب اللہ و سنتی ولا تاخذوا بھی. تو یہ اصول ہے، اسی اصول پر بات کی جائے. جی ہم سن رہے ہیں، بات کرتے جائیں. جی، اور دوسرا رجال کشی کا حوالہ ہے کہ فاتقوا اللہ ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا، کہ اللہ سے ڈرو اور ہم پر وہ بات نہ کرو جو ہمارے رب کے قول کے خلاف ہو، وہ سنت صحیح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. تو جی اسی اصول پر بات کریں گے. یہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار اور لائق ہیں اور جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں. یعنی ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ان کے اوپر واجب ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ان پر واجب ہے. یہ قرآن مجید کی آیا یہی درس دیتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ آل ایمان کی امت کی مائیں ہیں، تو ان کے اوپر آل ایمان پر ان کی عزت اور احترام کرنا واجب ہے. تو اب اس آیت سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے، شیعہ کی کتب بھی اس اصول کو یعنی اس کی تائید کرتی ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی روایت یا حدیث ہوگی جس کے اندر کسی بھی زوجہ محترمہ جو امہات المومنین ہیں اس کے بارے میں کوئی نقص یا کمزوری ہوگی تو اس روایت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا. جی اب آپ اپنی بات کریں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات کیا ہے کہ جو اگر کوئی حدیث مشکوک ہو تو اس میں محکمات قرآن کی طرف جائیں گے، متشابہات قرآن کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی وہ یعنی قرآن میں وہ مطلب ثابت ہو، اور یا سنت متواتر میں وہ مطلب ثابت ہو. اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو اس مطلب کو ہم نہیں لیں گے، اس پہ عمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو ہم اس کا رد بھی نہیں کریں گے، کہیں گے یہ جھوٹا ہے. ہم کہیں گے اس کا علم ہمیں نہیں معلوم، اس کا صحیح معنی ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس کے معنی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا مقصود کچھ اور ہو، ہمارے لیے ظاہر نہیں ہو رہا. یہ اگر
اس طرح اگر لیکن متشابہات قرآن کی طرف وہ جب خود متشابہ ہے وہ حکم نہیں بن سکتا ان معاملات میں، کیونکہ اس کا معنی ہمیں خود نہیں معلوم اس آیا کا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب جہاں تک ازواج امہاتہم کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ تحریم کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سورہ تحریم میں ان اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ فرمایا فعسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنیا عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو عرض یہ ہے کہ محکمات آیات میں، اور کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ یہ اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ اور حفصہ کے متعلق نہیں ہے، یہ آیات بالخصوص عائشہ حفصہ کے لیے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ واضح طور پر ان کی مذمت کے لیے، اور مذمت بھی کس حد تک کہ ان کا تظاہر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی شہادت قرآن نے دیا، اور قلوب ان کا ٹیڑھا ہے، دل ان کے ٹیڑھے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور زیغ قلب دلالت کرتا ہے عدم ایمان پر، یہ قرآن کریم میں واضح ہے۔ اور پھر ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کنایے کے طور پر ان کی تشبیہ کی، کیسے تشبیہ کی؟ ان کی امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط سے۔ تو یہ واضح طور پر ہے قرآن مجید میں یہ دو زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے متعلق قرآن کے واضح موقف ہے۔ اب جہاں تک ازواج امہاتہم کا تعلق ہے، دیکھیں میرے بھائی، ازواج امہاتہم یہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف حرمت نکاح پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب تفسیر الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث، یہ اس کے مصنف ہیں علی ابن احمد عبد الواحد الواحدی النیسابوری، یہ متوفا سنہ 468 ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 459 میں میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے صفحہ 459 پہ انہوں نے آیات کے متعلق بات کی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، ازواجہم امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ فی حرمت نکاحن فلا يحل لأحد التزوج بواحدة منہن كما لا يحل التزوج بالام۔ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ حرمت نکاح میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ اسی طرح نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وَهَذِهِ الْأُمُومَةِ، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، هَذِهِ الْأُمُومَةِ، یہ مدرہڈ، یہ ماں ہونا، امومہ مصدر ہے کا، یعنی ماں، امومہ یعنی ماں ہونا، اردو زبان میں کہتے ہیں ماں پن، مدرہڈ، انگلش میں کہیں گے نا مدرہڈ، یعنی ماں ہونا۔ یہ ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تعود الى حرمت نکاحہن لا غیر، لا غیر، اس کا مطلب صرف اور صرف حرمت نکاح ہے۔ بس کیا پتہ چلا کہ وازواجہم امہاتہم کا کیا مطلب؟ صرف حرمت نکاح ہے، لا غیر، کسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہذا معنی ما روى مسروق عن عائشہ، اسی معنی کو خود عائشہ نے بھی تصدیق کیا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ مختلف کتب میں، مثلا بشرط بخاری و مسلم، ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا خود عائشہ سے کہ ان امرأة قالت لها، کہ ایک عورت نے جناب عائشہ سے کہہ دیا یا امہ، اے میری ماں، عورت نے کہا، کسی عورت نے، تو انہوں نے کہا لست لکی بام انما انا ام رجالکم۔ اچھی طرح سے دھیان دے دو مولوی صاحب، عائشہ نے اس عورت سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف اور صرف مردوں کا ماں ہوں۔ فبانا، پس واضح ہوا، بہذا ان معنی هذه الامومہ تحریم نکاحن فقط، تو پتہ یہ چلا کہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے کہ آپ جیسے اپنے ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا شرافت کی اور اکرام کی اور احترام کی اور عزت کی بات کرتے ہوتی تو عائشہ اس عورت سے نہ کہتی کہ میں، اس عورت نے عائشہ سے کیا کہا؟ میں تیری ماں، عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں۔ اگر ماں ہونے کا مطلب احترام اور عزت ہوتا کہ جس طرح اپنی ماں کو عزت دیتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو عزت دے دو، تو عائشہ کبھی اسے نہیں کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، کیونکہ لازمی بات ہے۔
وہ عورت جیسے اپنی ماں کی عزت کرتی ہے اس سے زیادہ عائشہ کی عزت کرنا چاہتی ہے. کہتے ہیں میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں. تو اس لیے کہ اس کا مطلب اور صرف کیا ہے, حرمت نکاح, حرمت نکاح. اچھا, یہ بہت سارے مختلف کتب میں یہ مطلب آیا ہوا ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں, محمود عینی نے عمدۃ القاری میں, بہت سارے اکابر نے اس بات پہ واضح طور پہ بیان کیا. اچھا, تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ صرف حرمت نکاح ہے. اور ہم شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نہ عائشہ کے ساتھ, نہ سودا کے ساتھ, نہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ, نہ حفصہ کے ساتھ, نہ زینب بنت جحش کے ساتھ, کسی بھی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس سے پرتے نہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عائشہ کا کردار تاریخ میں کیا رہا ہے, تب جب آپ خود دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جناب عبداللہ اور جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہما, ان کو آپ لوگ نستجیر باللہ مشرک کہتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ انما المشرکین نجس, پیغمبر کو نستجیر باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مشرک زیادہ, نجس زیادہ کہتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ابراہیم کے اہل بیت کو اللہ نے استفاء کیا ہے, عمران کے اہل بیت کو استفاء کیا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوا مشرکین کا گھرانہ, نستجیر باللہ, انجاس کا گھرانہ, نجسوں کا گھرانہ. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نجس زیادہ کہتے ہو, شرم نہیں کرتے؟ شیعوں پہ آ جاتے ہو کہ بھائی تم نے عائشہ کے خلاف کیوں بات کیا. وہ بھائی عائشہ کے خلاف ہم کیا بات, ہم نے وہی کہا جو قرآن نے بولا ہے. سورہ تحریم کیوں بھول جاتے ہو تم؟ صرف سورہ احزاب پہ آ جاتے ہو. وازواج امہاتہم, ازواج امہاتہم کا ہم نے جواب واضح طور پہ دے دیا الحمدللہ. مزید کچھ کہنا آپ نے؟ اس طرح آپ نے جواب جو دیا ہے, اس جواب کا اس پر بڑی ہنسی آ رہی ہے, بہت عجیب جواب ہے کہ آیت جو آپ نے استدلال کیا وہ استدلال بالکل باطل ہے, کیونکہ نکاح کی جو ممانعت ہے وہ دوسری جگہ واضح الفاظ کے اندر ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 53 کا اینڈ آپ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, کہ تم ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو ہمیشہ کے لیے, یعنی تمہارے اوپر حرام ہے. یہ تو نکاح کی حرمت اس آیت سے نص کے طور پر واضح دوسری جگہ ثابت ہے. تو اس آیت نے بتا دیا کہ نکاح کا ممانعت اس آیت سے ہے, اور یہاں جو فرمایا وازواج امہاتہم, اس میں واضح ہے کہ اس سے مراد ان کی حرمت اور احترام اور عزت کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسری جگہ علیحدہ حکم ہے کہ جب ان سے سوال کرو پردے کی حالت میں کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ حجاب پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ تم بات کرو, سامنے آ کر بات نہ کرو. اب اگرچہ ماں کہا, لیکن یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے سامنے نہ ہو. تو یہاں جو ماں کا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عزت اور حرمت اور احترام کرو, کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرو اور ان کی ازواج مطہرات کو گالیاں دو. یہ کہاں سے معنی نکالا گیا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی عزت ہے اس نسبت کی وجہ سے کہ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں, ان کی حرم محترم ہے, ان کی بیویاں ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کسی عورت کے بستر پر ہوتا تھا, میرے پاس قرآن نہیں آتا, لیکن عائشہ کی شان یہ ہے کہ جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں وہاں رب قرآن بھی بھیجتا ہے, حضرت جبرائیل قرآن بھی لے کے آتا ہے. جب اتنی بڑی شان اور عظیم شان قرآن و سنت سے ثابت ہے واضح الفاظ کے ساتھ, تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ازواج امہاتہم, کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ بھی قریب ہے. اور یہی آیت کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے. جب یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں, تو ان کی ازواج مطہرات کی عزت بھی ایمان والوں پر فرض ہے. اور دوسرا آپ نے جو آیت پیش کی اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس کے اندر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سورۃ تحریم میں آ جاتے ہیں کہ اس آیت پر آئیں, اس میں اللہ نے کیا فرمایا, اس کے اندر تو تعریف اور شان ثابت ہو رہی ہے, اور زیادہ ان کی اللہ رب العزت
فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ان تتوبا اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، ازواج امہاتہم، ایک منٹ میرا آپ سے سوال ہے، اس سے پہلے کہ آپ دوسرے آیت کی طرف چلے جائیں، آج سے پہلے کہ آپ دوسرے آیت کی طرف چلے جائیں بھائی صاحب، اگر اسی آئے ازواج امہاتہم کے متعلق بات کرنا ہے تو بات کریں، اس سے پہلے کہ اس کی طرف چلے جائیں میرا سوال ہے ازواج امہاتہم کے متعلق۔ آپ کیوں گئے؟ میں آپ اس کا جواب، آپ تحریم، میں نے اس سے استدلال ہی نہیں کیا بھائی، میں نے اس سے میں نے صرف اشارہ کیا، ابھی ازواج امہات سے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کرے سوال۔ سوال یہ ہے کہ جب عائشہ خود کہ عائشہ سے کسی عورت نے کہا میری ماں، وہ مسلمان تھی، وہ کہ یہودن نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے آپ کی اپنی تفسیر دکھا دی ہے کہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے، ازواج حرمت نکاح مراد ہے، اور شیعوں کا عقیدہ بھی حرمت نکاح۔ حرمت نکاح اور بھائی بات سنو، آیت میں واضح ذکر ہے، بات سنو، پہلے نہیں میں سنتا، یہ غلط بات ہے، بات سن لو بھائی، آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک مطلب قرآن میں 10 جگہ ہے، اگر قرآن میں ایک بات کی تکرار ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب باطل ہے، قرآن میں تکرار بہت ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو قرآن میں تکرار بہت ہے، اس میں کوئی دلیل ہی نہیں بنتی کہ دوسری آیت میں تو اس آیت میں نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے اپنے مفسر نے کہہ دیا اب نمبر 1، پھر اس کے بعد جب عائشہ نے خود، عائشہ سے اس عورت نے کہہ دیا کہ اے میری ماں، عائشہ نے اس سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں، میں مردوں کی صرف ماں ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ حرمت نکاح نہیں تو عائشہ کو اس آیت کا مطلب نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ جو حرمت نکاح کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتائیں نا کہ کیوں یہ آیت نازل ہونا پڑا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے کبھی ازدواج نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے صحابہ تھے جن کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی کہ ان کی غلط نگاہیں تھے عائشہ پر؟ وہ کون صحابہ تھے؟ ان کے نام ذرا بتانا ہے۔ یہ نہ کوئی بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں مطلقاً یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بتایا، یہ کوئی میں نے آپ کو شروع میں یہ اصول بتایا کہ کوئی غلط روایت، ضعیف روایت نہیں چلے گی قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، میرے نبی کے سارے صحابہ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں اولئک هم المتقون، وہ پورا آیت پڑھو نا، پورا آیت پڑھو پھر کہہ دینا کہ ان کے متعلق ہے۔ پورا آیت پڑھتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں، قرآن نے ان کی گواہیاں دی ہیں۔ ایسی پوری پڑھو نا، آیت پوری پڑھو کہ سب صحابہ، کوئی ایک آیت پڑھو کہ سب صحابہ کی ایمانوں سے ثابت ہوتی ہو کہ یہ سب اچھے ہیں، ایک آیت پڑھو، کلًا وعد اللہ الحسنی، پوری آیت پڑھو نا، پوری آیت پڑھو۔ اس کے کوئی بھائی، میں ہمارا چیلنج ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں، قرآن کا تقریباً ثلث صحابہ کی مذمت میں، قرآن کا ثلث یعنی جو منافقین کے مذمت میں، وہ سب منافق صحابت ہے، سب منافق صحابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا ثلث صحابہ کی مذمت میں، بالکل بالکل۔ یہ آیت نوٹ کرو، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے، اس کے 101 بھی پڑھو نا، دونوں پڑھو۔ ومن حول المدینہ منافقون، میں نے آیت پڑھی نہیں، آپ پہلے کیوں ڈر گئے ہیں؟ ابھی ڈرو نہیں، ومن الاعراب حول، مجھے آیت پڑھ لے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اتنا پریشان نہ ہو جائیں۔ فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے من المہاجرین والانصار، ان صحابوں میں سے جو ہجرت کرنے والے ہیں اور انصار جو پناہ دینے والے ہیں، والذین تبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وأعد لهم جنات، اور ان کے لیے باغات تیار ہیں آخرت میں، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اگلی آیت میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ ان سے جدا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ کے اندر سے بھی منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ایک منٹ ابھی مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق کے اوپر بڑے پکے ہیں، لا تعلمہم، اے میرے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، میں اللہ ان کو جانتا ہوں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو 2 بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت نے تقسیم کر دیا، پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہے وہ ان میں شامل نہیں ہے، ان کے اندر وہ شامل نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے۔ منافقین ہیں جو باہر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے منافق، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، صحابہ کرام یعنی صحابہ کرام۔ ایک منٹ، استغفر اللہ، خدا کی لعنت ہے اس قول کے اوپر کہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، صحابہ کے اندر صحابہ بالکل سب صحابت ہے، سبھی صحابت ہے۔
لا ایک منٹ لا تعلمون نحن نعلمون، اللہ فرماتا ہے میرے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، کیونکہ دلوں کی جاننے والا میں اللہ ہوں، اندر کی بات کوئی بھی نہیں جان سکتا سوا اللہ کے۔ تو اس آیت نے تو یہ واضح کر دیا۔ تو قرآن کے اندر میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا، آپ اتنا عرصہ ہو گیا چینل چلا رہے لیکن آپ کو اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا۔ آپ کی اپنی کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بات ہوگی، ادھر ادھر کی ضعیف بات نہیں چلے گی۔ آپ اپنے اصولوں سے ہٹ کے روزانہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا وضاحت کی، آ جائیں ذرا۔ اچھا بھائی اب اجازت دیں مجھے بات کرنے کی۔ ایک منٹ نہیں ابھی جو آپ باتیں کی نا میرے پاس اس کا رد ہے بھائی، مجھے رد کرنے دو نا، مجھے رد کرنے دو میرے عزیز۔ رد تو آپ کے پاس ہے نا، آپ نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے غلط خواہ مخواہ رد کرنے کا۔ آپ نے پہلی بات اب سننے دو، اب بات کرنے دو بھائی، میرے بھائی میرے آپ کی میں درمیان میں ٹوکوں گا۔ اچھا میں نے غلط بات کی تو ٹوک دینا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ آیا کس کے لیے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ سب صحابہ اچھے ہیں نا، یہ آیا سب صحابہ کے لیے نہیں، یہ صرف سابقون اولون کے لیے، وہ خاص افراد ہیں۔ والذین اتبعوا، جو مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے اتباع کرے سچے راستے پر الی یوم القیامہ۔ تو یہ آیا یہ کہہ رہے تھے سب صحابہ کے لیے، سب صحابہ کے لیے نہیں، سابقون اولون کے لیے۔ اور سابقون اولون میں ابو بکر عمر شامل نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اس کی وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ سابقون اولون کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سلمان ہے۔ او بھائی سن لو پلیز، مجھے بات کرنے دو، او بھائی بات کرنے دو۔ اس کی دلیل شیعہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ او بھائی مجھے بات کرنے دو نا ابھی، او بھائی مجھے بات کر، اس طرح بات ہم بات نہیں کر سکیں گے خلیل صاحب، اگر تم مجھے کاٹتے رہو گے نا۔ بات کریں گے میں رد کروں؟ نہیں، اگر آپ مجھے کاٹیں گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ختم بات ہے۔ یہ اسلوب ہی نہیں ہے۔ مجھے نصف دیکھیں، آپ کی سب باتیں میرے نزدیک غلط ہیں اور میری باتیں آپ کے لیے نزدیک غلط ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ چپ کرو پلیز، چپ کرو۔ دیکھو اگر میری بات کو کاٹو گے تو میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، ختم بات ہے۔ تو آپ کے اندر ہمت کی طرح، آپ میں ہمت کی طرح میرے ساتھ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ مجھے نہیں، اگر میری بات کاٹ دیں گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی۔ آپ تم جو مرضی کہہ دینا، تم کہہ دینا میں بزدل ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہے، مجھے بات کرنے نہیں دے گا نا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمارے سنی بھی بڑے بے غیرت ہے جو آپ کا چینل دیکھتے ہیں، آپ امی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن نے ان کے ادب کا حکم دیا ہے۔ ہمارے وہ سنی بے غیرت ہے جو آپ کا چینل دیکھتے ہیں، ان کو آپ بھی انہی بے غیرتوں میں سے آپ ہیں جو ادھر آئے نا، آپ بے غیرت ہیں کہ ادھر آئے ہیں۔ اور بھائی مجھے بات کرنے دو نا پلیز۔ اور بھائی آپ نے علمی گفتگو کرنا ہے یا گالی دے کے ادھر سے نکل جانا ہے؟ بھائی صاحب آپ نے کو گالی دیتے ہیں، آپ صحابہ کو اوکے بھائی، خدا لعنت کرے اس کو جو علمی بات نہ کرے۔ آپ صحابہ کے متعلق ہم وہ باتیں، اب لعنت شروع کر دیں، صحابہ کے متعلق ہم وہ سچ باتیں جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ رد نہیں کر سکتے، کہتے گالی دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم قرآن کے مقابلے میں ان باتوں تو قرآن پڑھنے دو نا بھائی، تو قرآن پڑھنے دو مجھے، قرآن میں کوئی اوکے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا گفتگو، گفتگو ناممکن ہے، نہیں آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح، ہو سکتا بھائی؟ ہو سکتا آج آپ کی اوکے، خدا حافظ پھر، خدا حافظ، گفتگو نہیں ہو سکتا، خدا حافظ پھر، گفتگو نہیں ہو سکتا اس طرح کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا۔ میری سب باتیں آپ کے لیے نامقبول ہیں اور باطل ہیں، اور آپ کی باتیں میرے لیے ناممکن ہیں، لیکن میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کی بات کا رد کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں گے، وہ آدھا جملہ آیت ہی نہیں پڑھنے دیں گے تو پھر وہ کیا گفتگو ہو سکتا ہے آپ سے؟ آپ پہلے ہی تمیز سیکھیں کہ جب سامنے والا آدمی بات کر رہا ہو اس کی بات نہ کاٹو، یہ پہلی بات ہے۔ آپ کہتے ہو تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، صحابہ کے متعلق ہم وہی بات کہتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آپ وہ باتیں آپ کو گالی لگتی ہیں، وہ آپ کی پرابلم ہے۔ صحابہ جنگ سے بھاگے ہیں، صحابہ نے جھوٹ بولا ہے، صحابہ کو اللہ نے مذمت کی ان کی، صحابہ نماز میں آ کے حرکتیں کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، عورتوں کی طرف دیکھتے تھے، صحابہ نے یہ سب کام کیا۔ صحابہ خود طلحہ عشرہ مبشرہ والا، ابھی زواج کی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیے حرمت نکاح کیوں نازل ہوئی ہے؟ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ طلحہ کیا کہتا تھا؟ طلحہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کی بیوی عائشہ کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ دیکھیں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ سب صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں، بلکہ اس سے اگلے والا جو آیا ہے
دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ والا جو آیا ہے یہ صرف سابقون اولون کے لیے. یہ کہہ رہے تھے کہ سب صحابہ جو ہیں جنتی ہیں، سب صحابہ اچھے ہیں. اللہ نے قرآن میں شہادت دی ہے. یہ آیا وہ نہیں کہہ رہا، یہ سابقون اولین کے لیے اور جو ان کی اتباع کریں قیامت تک. یعنی یہ صحابہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. قیامت تک آنے والے لوگ جتنے لوگ اتباع کریں گے سابقین اولین کے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنت میں. ٹھیک ہے، وہ سابقون اولین کون ہے الگ بحث ہے، لیکن یہ خود نہیں کہتے کہ سب صحابہ سابقون اولون ہیں. یہ خود نہیں کہتے. تو یہ کہ اس آیت سے استدلال کرنا کہ سب صحابہ اچھے ہیں، سب صحابہ بے عیب ہیں، یہ بالکل باطل ہے. دوسری بات، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد مدینے کے باہر جو عرب رہتے ہیں، اعراب رہتے ہیں، ان میں منافق ہیں، ان میں منافق. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینہ والوں میں، مدینہ میں کون رہتے تھے سوائے مہاجرین انصار کے؟ مہاجرین اور انصار کے علاوہ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ کوئی نہیں تھا مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار کے علاوہ. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یعنی ان کا مردو علی النفاق، یعنی یہ نفاق کے انہوں نے پریکٹس کیا، نفاق میں یہ استاد بن گئے. مردو یعنی اتنا انہوں نے نفاق کے پریکٹس کیا کہ ظاہر میں مسلمان لگتے ہیں، باطن میں کافر ہیں، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ کون تھے سوائے صحابہ کے بھائی، کہ ظاہر میں مسلمان ہیں، باطن میں پیغمبر بھی ان کو نہیں جانتے کہ منافق ہیں. آیت تو شہادت دے رہا کہ صحابہ میں منافق ہیں اور بہت زیادہ ہیں. سنعذبهم مرتين، ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر جہنم لے کے جائیں گے. یہ صحابہ کے علاوہ کون ہے بھائی؟ تو جو آیا اب لے کے آئے تھے کہ سب صحابہ اچھے ہیں، وہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب صحابہ اچھے نہیں ہیں. یہ شیعوں کا قول ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ ازواج امہاتہم یہ کہہ رہے کہ نہیں، اس کا مطلب جو حرمت نکاح نہیں ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم، چاپ دار الفکر، جزء 19 سنہ 2014 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین. آیہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من ازواجہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، اس آیہ کی تفسیر کی طرف. اور یہ ان جماعت کی سب سے بہترین تفسیر ہے اور سب سے علمی تفسیر ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، اس میں ملاحظہ فرمائیے یہ روایت 21,597 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وابو لہم وذکر لنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. اچھا، وقول وازواج امہاتہم وحرمة ازواجی حرمة امہاتہم علیہم فی انہن یحرم علیہن نکاحن من بعد وفاتہ. یہ جو ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے کہ اسی طرح جیسے آپ کی ماں اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں کر سکتے. كما يحرم عليهم نكاح امهاتهم وبنحو الذي قلنا قال اهل التاويل، اسی طرح اہل تعویل نے سب بھی صحابہ اور تابعین کے مفسرین نے بھی اسی طرح تفسیر کیا. اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین السنن الکبریٰ للبیہقی الجزء السابع، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 111 میں. 111 یہ حدیث نمبر ہے 13,422. مسروق روایت کرتا اور یہ سند صحیح بشرط البخاری. ان عائشہ، ایک عورت نے عائشہ سے کہا یا امہ، اے میری ماں. اس نے کہا انا ام رجالکم لست بامکی، میں آپ کے مردوں کی ماں ہوں اور آپ کے عورتوں کی ماں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے تفسیر سمرقندی میرے محترم ناظرین. یہ حرمت نکاح کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ صحابہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے. تفسیر السمرقندی المسمى تفسیر بحر العلوم، یہ جزء ثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 67 ہے، تفسیر سورۃ الاحزاب ہے. ان طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا لئن مات محمد،
رسول اللہ بھی اس نے نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ محمد اگر مر جائے نستجیر باللہ لأتزوجن بعائشہ. اب یہ بہت لمبی کہانی ہے, اس کے روایات بہت زیادہ ہیں, ان کے اپنے کتب میں. ان کا جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے امام السنہ محی السنہ اس کو کہتے ہیں, بغوی صاحب, اس نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر البغوی محی السنہ محمد ابن الحسین ابن مسعود البغوی, ابو محمد الحسین ابن مسعود البغوی, متوفی سن 516, چاپ دار الطیبہ, کتاب چھپی ہے سن 1412 ہجری میں. یہ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین تفسیر سورہ احزاب میں. یہ تفسیر ہے تفسیر سورہ احزاب, ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر 6 اور یہ صفحہ نمبر ہے 771. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے ساتھ نکاح کریں, ابد تک جائز نہیں ہے. نزلت فی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک صحابی کے متعلق نازل ہوا. قال لئن قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانکحن عائشہ. اس نے کہا کہ پیغمبر مر جائے تو میں عائشہ سے نکاح کروں گا. اور یہ کتنی بغیرتی کی بات ہے, آپ کو خود سوچیں بھئی. آپ کسی بھی شخص پیغمبر کو چھوڑیں, ایک شخص اگر زندہ ہے اس کی بیوی کے متعلق اگر یہ بات کریں نا لوگوں کے درمیان فلاں مر جائے میں اس کی یہ اس کی بڑی بے عزتی ہے, بڑی بغیرتی ہے, بہت ہی تکلیف کا سبب ہے. اچھا, اسی لیے تو نازل وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کو اذیت کر رہے ہو آپ لوگ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اچھا, قال مقاتل ابن سلیمان هو طلحہ ابن عبید اللہ, یہ شخص طلحہ تھا. فاخبر اللہ عز وجل ان ذلك محرم, اللہ نے خبر دی کہ حرام ہے. وقال ان ذلكم كان عند الله عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم گناہ ہے جس طرح کی بات تم نے کی ہے. پھر اگلا ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما, کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس سے آگاہ ہے. نزلت في من اضمر نکاح عائشة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ اس شخص کے متعلق نازل ہوا ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اس کی نیت یہ تھی, اس نے کہا تھا کہ پیغمبر مر جائے تو میں عائشہ سے نکاح کر لوں گا. اچھا, تو یہ اس کے روایات زیادہ ابھی وقت نہیں, میرے پاس موضوع یہ نہیں. ابھی اسی چینل پہ اگر آپ جائیں نا, میری اسی اردو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے کئی تقریریں کی ہیں اس میں بہت میں نے دلائل واضح دی ہیں کہ یہ شخص طلحہ تھا, طلحہ ابن عبید اللہ تھا, جو عائشہ سے یہ غلط نگاہ رکھتا تھا, اور اس کی غلط نگاہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر, اور اس کی وجہ سے نازل ہوئی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو تم اس طرح آنکھ سے نہ دیکھو, وہ تمہاری ماں کی طرح, ٹھیک ہے نا. یہ ماں کی طرح یعنی حرمت نکاح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی,